وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ اشعار میں کوئی نعتوں پہ بات آ جائے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ کس کے بارے میں یہ وضاحت کر دوں، میں پہلے اپنے کسی درسوں میں کہتا رہا ہوں کہ شاید یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے، لیکن نہیں، کسی اور صاحب کا ہے یہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس سے سامنے آتا ہے معاملہ کہ یہ بھی باتیں جو ہے، لیکن یہ شاعروں کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم۔ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ ایک شعر ہے جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا تھا کہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا شعر ہے، حالانکہ یہ ہرگز مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا شعر نہیں ہے۔ تو جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو پتہ چل گیا تو انہوں نے اب اس پرانے والے موقف سے رجوع کر لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا شعر نہیں ہے۔ یہ شعر جس کا ظاہر یعنی بڑا ہی وہ خطرناک ہے، تو اس شعر کو صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے نہیں بلکہ بعض دیوبندی علماء نے اور بعض اہل حدیث علماء نے بھی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی طرف اس شعر کو منسوب کیا ہے، حالانکہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا شعر ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ پھر کس کا شعر ہے؟ تو یہ میں آپ کو وضاحت بتاتا ہوں۔ تو وضاحت سے پہلے آپ کو ایک اور وضاحت بھی دیتا جاؤں کہ میں بذات خود کو یعنی سنی حنفی ماتوریدی سمجھتا ہوں، اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور اسی کو میں معیار سمجھتا ہوں، اور جو بھی چاہے جس جماعت سے بھی جس کا تعلق ہو، جو بھی حنفیت، سنیت، ماتوریدیت کے مطابق وہ بات کرتا ہے تو میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کو اہل حق میں سے سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں۔ تو پھر میں نے یہ جو ویڈیو بنائی، یہ کس بنیاد پر میں نے بنائی، کیوں بنائی؟ تو یہ میں نے اسی وجہ سے بنائی کہ بھائی یہ ماحول میں جو شدت ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ یہ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے مناظرین کی وجہ سے، تو اس ماحول کا شدت تھوڑا کم ہو جائے، اور یہ جو اختلافات ہے یہ خالص یعنی علمی ہو جائے، اور ان اختلافات کا علمی رنگ ہونا چاہیے۔ یعنی جھوٹ کی بنیاد پر اختلافات پیدا نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ کی بنیاد پر اپنی عمارت کڑی نہیں کرنی چاہیے، اور سچ کی بنیاد پر اختلاف ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا سوچ ہے ایک آپ کے ساتھ، وہ اسی وجہ سے ویڈیو بھی میں نے شریک کیا کہ ایک غلط شعر تھا ان کی طرف منسوب کیا، حالانکہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا شعر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سچ تھا، میں نے سوچا کہ وہ آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کس کا شعر ہے؟ اگر یہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا شعر نہیں ہے تو یہ کس کا ہے؟ تو یہ جناب وہ شیخ عبدالعلیم آسی غازی پوری صاحب کا کی طرف منسوب وہ ایک دیوان ہے، دیوان آسی۔ تو اس دیوان آسی میں یہ شعر وہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو سائیڈ میں، یہ حوالہ آپ دیکھ لو، یہ اس کا کتاب ہے اور یہ اس کا وہ پیج ہے، اور یہ اس میں یہ شعر ہے۔ تو یہ اس صاحب کا ہے یہ شعر، یعنی یہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا شعر نہیں ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب کی طرف اس کو منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی درمیان میں سے غلط فہمیاں وہ ختم ہو جائے، اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ جو شعر ہے، ابھی ایک اور طرف میں آتا ہوں، یہ جو شعر ہے یعنی وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو اس شعر کا جو ظاہر ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اگرچہ اس شعر میں بھی وہ علماء وہ ایک صحیح تعویل کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال اس شعر کا ظاہر بہت خطرناک ہے، اور اس کو پڑھ کر یعنی ذہن میں یہ آتا ہے
کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید خود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے شکل میں کنورٹ کیا ہے اور اس شکل میں مدینہ منورے میں وہ آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک میں حلول کیا ہے اور اتحاد ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں پھر آتی ہے جب اس طرح سے شعر وہ پڑھا جاتا ہے، تو حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس شعر کا ظاہر بہت خطرناک، اس طرح سے اشعار نہیں لکھنا چاہیے، پھر اس طرح سے وہ مسائل بنتے ہیں اور پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، اور عوام کی عقل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں ایک صحیح تعویل پھر کر سکے، تو کیا ضرورت ہے اس طرح سے یعنی وہ چیزیں پڑھنے اور لکھنے کا۔ تو اس طرح سے اشعار جس کو سن کر یعنی ذہن کسی اور غلط سائڈ میں چلا جاتا ہو، تو اس طرح سے اشعار وہ بالکل بھی نہیں لکھنے چاہیے۔ اب ایک اور نقطے کی طرف ہم آتے ہیں، اس شعر میں ایک اور نقطہ بھی ہے، یعنی وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، تو یہاں پر عرش کی بات ہوئی ہے، اور اس کو پڑھ کر یہ بھی ذہن میں آتا ہے، اور کچھ لوگوں نے شاید اس سے سمجھا بھی یہ ہو، اور کچھ لوگوں نے اس شعر سے تاثر بھی یہ دیا ہے کہ شاید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حالانکہ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کوئی جسم تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے، بیٹھتا تو جسم ہے نا، اللہ تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، اور اللہ کے لیے تو کوئی مکان ہی نہیں ہے، تو عرش تو مکان ہے، تو آپ کیسے یعنی اللہ کے لیے عرش وہ ثابت کر رہے ہو؟ اور دوسرا، عرش تو محدود ہے، تو آپ اگر اللہ جل جلالہ کو عرش پر بیٹھا ثابت کر رہے ہو، تو یہ تو آپ اللہ کو محدود کر رہے ہو، کیونکہ عرش کا حد تو معلوم ہے اور اللہ کا کوئی حد نہیں ہے، تو آپ ایک لامحدود ہستی کو محدود کر رہے ہو، حد ثابت کر رہے ہو اس کے لیے آپ عرش پر بیٹھا کر۔ تو اس طرح سے اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی مکان نہیں، اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں، اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں، اللہ کے لیے اعضاء نہیں، اللہ جل جلالہ بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ جل جلالہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ اور صحیح موقف یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ بلا مکان موجود ہے، مکان کے بغیر موجود ہے، عرش تو مکان ہے بھئی۔ تو یاد رہے، تمام اہل سنت والجماعت، سلف الصالحین، اشعری، ماتوریدی، متکلمین، علماء، اور تمام یعنی جتنے بھی ہمارے اکابر اس امت کے گزرے ہیں، تمام کے تمام متفق کا طور پر، اور اس وقت بریلوی علماء، دیوبندی علماء اور سلسلہ سیفیہ والے علماء، اور اس وقت تمام یعنی اس دور کا بھی تمام اہل سنت کا مشترکہ طور پر، متفق کا طور پر یہ عقیدہ ہے، سن لو، کہ اللہ جل جلالہ بلا مکان موجود ہے، مکان کے بغیر موجود ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے یعنی اللہ کے علم اور قدرت نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے علم اور قدرت نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہی وہ ایک صحیح عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھو کہ اللہ جل جلالہ کے لیے مکان ثابت کرنا جائز نہیں، اللہ کے لیے مکان نہیں ہے، مکان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، حد سے پاک ہے، اللہ کے لیے حد نہیں، اور اللہ ان چیزوں کا محتاج بھی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ اعضاء سے پاک ہے، اور یہ ساری چیزیں یعنی مکان، حد، حرکت، جسم، اعضاء، اٹھنا بیٹھنا، جہت، یہ سارا کچھ یہ تو یعنی مخلوق کی صفات ہے، اور مخلوق کے لیے یہ چیزیں وہ ثابت ہے، تو اللہ جل جلالہ تو مخلوق نہیں ہے، اور اللہ نے تو اعلان فرما لیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، تو اللہ کی طرح کوئی بھی وہ چیز نہیں ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، تو اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے، تو مخلوق والی چیزیں وہ اللہ پر فٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ مجسمہ کا طریقہ ہے، مجسمہ جو کہ پرلے درجے کا گمراہ فرقہ وہ گزرا ہے، وہ لوگ ہی اللہ کے لیے مکان، اللہ کے لیے جسم، اللہ کے لیے اعضاء، اللہ کے لیے عرش پر بیٹھنا، اللہ کے لیے حد، اللہ کے لیے جہت، یہ سارا کچھ وہ لوگ ثابت کرتے تھے، اور الحمدللہ ہم مجسمہ نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں تمام فرق باطلہ کی شرور سے، ان کے غلط عقائد سے بچائے رکھے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں دین اسلام پر اور صحیح عقائد و نظریات پر قائم و دائم اور استقامت والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔